اور لیکن یہاں اس وقت ایک سچویشن اور بھی تھی، سجاد ظہیر بھی جہاں تھے، ساحل لدھیانوی بھی جہاں تھے، یہ کمیونسٹ پارٹی انڈر گراؤنڈ ہوئی تھی اس وقت جہاں، اور وہ اگر وہاں چلے گئے اور ان کی اپنی وہاں انڈسٹری اور دوسرے کام تھے، اور سجاد ظہیر جہاں اس لیے نہیں آئے تھے کہ پاکستان کی محبت لے آئی تھی، وہ پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کو آرگنائز کرنے کی ڈیوٹی لے کر آئے تھے، ہر ایک کا اپنا ایک آئیڈیل تھا، جو لوگ آئے وہ کم تھوڑے تھے، ابھی اشفاق آئے ہیں یہاں، انتظار حسین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، میرٹھ کو چھوڑ کے آ کے یہاں بیٹھے ہیں، اس کراچی میں سلیم احمد، حسن عسکری، اور وہ تو ایک لائن دیکھی ہے میں نے ادیبوں شاعروں کی جو وہاں سے آئے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ چھوٹے موٹے نام تھوڑے، چور چار کو لے کر آپ ایک بلڈ کرتے ہیں، وہ یہ بھی پاکستان کے خلاف تھے، ان کو بعد میں افسوس تھا، دو چیزوں کے، ریڈیو پاکستان کے سامنے کی سڑک کا نام سیگل رکھ دیا جائے، آئیے سیگل کے نام پہ رکھ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن مہدی حسن کے نام پہ کیوں نہیں رکھے؟ یعنی یہ بھی تو بتا دیں نا کہ اس مہدی حسن کے نام پہ کیوں نہیں رکھے؟ انہوں نے کہا وہ چوک نہیں لبرٹی والا، اس کا نور جہاں کے نام پہ کر دیں بھائی، سامنے کوٹھی تھی اس کی، اب پلازا بن گیا وہاں، کر دیں، نور جہاں روڈ ہے وہاں جو گزرتی ہے، چوک کی رکھنے سے امپورٹنس ہے آپ کی، اس روڈ کا نام نور جہاں روڈ ہے، شاہراہ نور جہاں ہے، آگے سے محمود قصوری روڈ شروع ہوتی ہے، یہ لاہور کا پورا جغرافیہ شاید آپ کو پوری طرح یاد نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہاں وہ جو ایک جیل روڈ پہ وہ جو ایک جگہ ہے نا جہاں پھانسی دی گئی تھی بھگت سنگھ کو، تو اس کا نام شہید بھگت سنگھ چوک رکھ دیں۔ اچھا، شہید کے لفظ لگانے کے لیے بھگت سنگھ کے ساتھ ساری بات کو کرتے ہیں، باقی بھگت سنگھ چوک رکھنے پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں بھائی، رکھ دیں، مزہ آئے گا آپ کو بھی، ہمیں بھی آئے گا۔ اچھا، دا ٹریجڈی آف برمیز مسلمس، کل پرسوں بھی میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، وہ جو وہاں کے لوگ ہیں جن کو روہن گیاس کیا کہتے ہیں جی، جن کو برما والے اون نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں جی غیر ملکی ہیں، امیگرینٹس ہیں، آئے ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں۔ ویسے وہ لوگ جو جب انگریز نے برصغیر کی آزادی کا اعلان کیا تو برما کے ساتھ ان لوگوں کو ادھر ہی رکھا، اور برما کی آزادی کا اعلان بعد میں ہوا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ادھر آ جائیں۔ اب پھنسے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک تو برما کا سرکاری مذہب، یہ جو خاتون ہے لیڈر آف دی اپوزیشن، ان کے والد صاحب جنرل جو کیا نام ہے آنگ سان جو تھے، انہوں نے اس کو بدھزم کو ان کا سرکاری اسٹیٹ ریلیجن بنا دیا۔ بدھزم کے اسٹیٹ ریلیجن بنانے پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں، ہم اگر اسٹیٹ ریلیجن بنا دیں اسلام تو آپ کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ بنا دیا، مسلمانوں کو فوج سے نکالا باقاعدہ قانون کے تحت، ڈسکرمنیشن ان کی ہوئی ہے وہاں۔ اچھا، ان کو ادھر آتے ہیں تو بنگلہ دیشی گولی مارتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو وہ گولی مارتے ہیں جی، وہ نو مین لینڈ میں رہ رہے ہیں جی، 10-20 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں جس طرح ہیں، عالمی ادارے جو ہیں وہ اس پہ کوئی نظر نہیں کر رہے جی۔ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ اس آرٹیکل میں ہیں، ہمیں اس طرح بھی توجہ دینی چاہیے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں مشورہ دیا جائے گا کہ ہم اس کا ذکر نہیں کریں، ہم پھیلا رہے ہیں۔ ڈریسنگ ڈاؤن ان کشمیر، انہوں نے یہ الجزیرہ کا آرٹیکل ہے کہ وہاں سیاحت شروع ہو گئی ہے کشمیر میں، اب لوگ آ رہے ہیں جو بند تھی، لیکن وہ کسی نے مشورہ دیا ہے کسی جماعت اسلامی والے نے کہ جہاں لباس آپ یہ پہنیں۔ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ انہوں نے دوسری نے تشریح کی ہے کہ انہوں نے کوئی حکم نہیں دیا کہ آپ یہ لباس نہیں پہنیں گے عورتیں تو ہم یہ کر دیں گے، انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کلچر اور مزاج کے مطابق لباس پہن کر آپ جہاں آئیں۔ اور پھر انہوں نے ایک آرٹیکل پورا بنایا کلچر اور مزاج کے مطابق جو لباس پہننے پر ہے، کچھ لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی وائلنس ہے، تشدد ہے، آپ تشدد پہ ابھار رہے ہیں، اکسا رہے ہیں وہ لباس جو کہ سوٹ نہیں کرتا ہے اس کلچر کو، اس معاشرے کو، بلکہ اس معاشرے میں بھی جس معاشرے میں وہ لباس جائز گنا جاتا ہے اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ انر وائلنس کو باہر لانا چاہتے ہیں۔ اب اس کو میں نہیں، سوئسائڈ بامبرز آف دی ورلڈ یونائٹ، دنیا بھر کے خودکش حملہ آوروں ایک ہو جاؤ، بمبارو ایک ہو جاؤ۔ کیوں؟ سیریا میں ابھی دھماکہ ہوا، وزیر دفاع کو میں نے اس کی پوری کہانی ہے کہ وہ کہاں گیا، ان کا داماد تھا کیسے جو تھا، اس کی بہن کا باڈی گارڈ مقرر کر دیا تھا اس کے باپ نے، بشار الاسد کے اپنے حافظ الاسد نے، اور وہیں سے ان کی عشق چلا اور شادی ہو گئی، پھر ملک سے باہر گئے، پھر آ کے ان کو آرگنائز کیا۔ اب وہاں القاعدہ کے لوگ اس کے باڈی گارڈز میں شامل تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور کہا جا رہا ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے، یا فلاں اس کے پیچھے ہے، یا فلاں اس کے پیچھے ہے، تو کہتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے ٹیررسٹ جو ہیں نا وہ بمبر جو ہیں وہ ایک ہو گئے ہیں، اور وہ ان کا اتحاد گویا قائم ہو گیا ہے۔ اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا اتحاد ہے جو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے جی۔ اچھا جی، یہ ہے آرٹیکل جی، اس کے ساتھ ہی آج جی وہ میں نے انتظار حسین والے تو آج گول کر دیے ہیں، ہاں لیکن دیکھ لو بہرحال وہ ایک اور نورا کشتی انتظار حسین کا بھی آرٹیکل تھا، نصرت جاوید کا بھی تھا، عرفان صدیقی صاحب کے تھے۔ وہ وقت بہت کم ہے بلکہ اجازت لینی ہے جی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔